والد صاحب کا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس قسم کی انوالومنٹ تھی کہ ان کی کوئی اور سوشل لائف فرینڈز کی تھی نہیں. جی بالکل. ادھر ان کی فیملی لائف ہوتی تھی یا اٹ واز اے پیپلز پارٹی. بالکل. تو ان کی ان کا ایک گھر تھا. ہاں, اور ان کے جو اسکول ڈیز اور یونیورسٹی ڈیز کے دوست ہوتے تھے, انکل معین افضل تھے, کمال حیات صاحب تھے, بہت بڑے بڑے سرکاری افسر رہ چکے ہیں, شمشیر خان تھے جو پرنسپل سیکرٹری لگے. کئی لوگ ان کو بھی اس چیز کا الزام لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دوری آئی ان میں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اٹ واز اے ویری گڈ ریلیشن شپ. اور مجھے یاد ہے جس دن بی بی شہید ہوئیں, ہم الیکشن کیمپین پہ تھے 2007 میں 2007 جی ہاں, جو الیکشن پہ پوسٹ پون ہوا تھا 2008 میں غالباً ہوا تھا. تو میں کہیں سی بہت دور دراز ایریا سے واپس آیا آفٹر ہیئرنگ کی بی بی کو شہید کر دیا گیا. تو میں جیسے اپنے والد صاحب کے روم میں سب سے پہلے انٹر ہوا, تو میں جب گیا تو وہ دور صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا کافی بڑا بیڈ روم ہے ادھر گاؤں میں, تو وہ جو ٹیلی ویژن تھا کہیں دور آن تھا. تو میں نے کہا ہیز شی ڈائیڈ, تو ہی کونٹ اسپیک, ان کی آواز بالکل. اور میں نے سردار صاحب کو کبھی بھی وہ نم آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں, ویری کنٹرولڈ اینڈ کمپوزڈ پرسن. لیکن اس دن تھے باقاعدہ آنسو نکلے, انہوں نے کہا یس ہاؤ انفارچونیٹ. لیکن جو ریاست کے ادارے تھے اویس, تمہیں بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ انہوں نے بھی فاروق خان کو ایک اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس حکومت کی چھٹی کرائیں اور آپ ایک احتسابی عمل جو ہے اس کو شروع کریں. اور پھر میں نے اس وقت محسوس کیا, کیونکہ میرے شوہر نجم سیٹھی بھی ان کے ساتھ کولیگ تھے اس وقت, تو میں محسوس کرتی تھی کہ in a way the government had become rudderless and gone off the rails. اور وہ اس لیے کیونکہ جو فاروق خان انیشیٹو لینا بھی چاہتے تھے, پھر اس کے بعد وہ جو ریاستی ادارے تھے اور ان کی لیڈرشپ تھی اس زمانے کی, وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے چلے گئے ان سے. اور جو آخر میں ہوا کہ ان کو پریزیڈنسی چھوڑنی پڑی, اور جن حالات میں چھوڑنی پڑی, کیونکہ پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم بن چکے تھے, اور پھر ان کا فاروق لقاری کے ساتھ ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا, اور اس کی وجہ سے پھر دین دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی تھیں. تو فاروق خان ڈڈ دی آنریبل تھنگ, ہی ریزائنڈ اینڈ لیفٹ. لیکن پھر تم نے انہی کی پارٹی کو جوائن کیا, مسلم لیگ نون کو. والد صاحب نے ہمیں ساری زندگی بالکل انکریج کیا ٹو تھنک لاجیکلی اینڈ ٹو میک دا کریکٹ ڈیسیشنز اپنے علاقے کے لیے, اپنی عوام کے لیے اور اپنے لیے. ایک ان کا انڈر لائنگ پرنسپل ہمیشہ رہا جو آج تک ہمیں لوگ جی کہتے ہیں. والد صاحب نے ساری زندگی یا پیپلز پارٹی میں گزاری, یا اپنی پارٹی بنائی, یا اپنی پارٹی کو کیوں نظام کیا, دیٹس اٹ. تو ان کی کوئی پارٹیز کے ساتھ ادھر ادھر آنا جانا یا وہ سین نہیں ہوتا تھا. سخت ترین ضیاء الحق کا وقت اکٹھے گزارا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی نے بھی ان کی رسپیکٹ کی, ان کو پریزیڈنٹ کی پوزیشن تک لے کے گئے. والد صاحب نے جو بھی سٹیپ اٹھائے, اور ہم نے جو ان کی فوتگی کے بعد جو اپنے پولیٹیکل ڈیسیشنز لیے, مجھے یاد ہے بڑی کلیئرلی جب والد صاحب بہت بیمار تھے اور ہارٹ پیشنٹ تھے اور ان کو کنجسٹو ہارٹ فیلئر تھا, تو میں ان کو کہا کرتا تھا کہ جی عمران خان کے پاس کیوں نہ ہم جائیں, مجھے اور جمال خان کو جانے دیں. تم گئے بھی تو تھے بیچ میں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ہاں. ایک دن ہم لوگ ڈرائیو کر رہے تھے, میں ڈرائیو کر رہا تھا, وہ علیل تھے, وہ ڈرائیونگ اس لاسٹ 2 ایئرز 3 ایئرز میں نہیں کر سکے. انہوں نے مجھے کہا کہ جو مرضی کچھ کر لو نا, اس بندے کے ساتھ مت جاؤ. اس وقت عمران خان واز ناٹ ڈسکورڈ. But what were his reasons? This is back in the year 2008 or 9. Right. This 8-9 کی بات ہے, وہ 10 میں تو ان کا انتقال ہو گیا والد صاحب کی, 2009 کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی کیوں, isn't he وہ بات کر رہا ہے چینج کی, فیوچر کی, یوتھ کی. تو انہوں نے کہا he is a very shallow man, ان کی ورڈز تھے. وہ نہیں, وہ اس کو جو ان کی اپنی ریڈنگ تھی, انہوں نے کہا میری اپنی ریڈنگ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ نہیں ہے, اور وہ چیزیں نہیں ڈیلیور کبھی بھی کر سکے گا اس ملک کو جو وہ کلیم کرتا ہے یا اپنے آپ کو نہیں سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس سے اچھا خود اپنا ایفرٹ کو تم بے شک اگر کرنا ہے تو کرو, لیکن یہ مت کرنا. اور ہم نے کیا.
یہ تو اس کے اوپر تو آتے ہیں 2010 کے بعد کیا. میں اور بالکل شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں 6 مہینے کے اندر دکھایا کہ عمران خان کی ریالٹی اور اس کی جو ہے وہ قریب سے جا کے جب ہم نے دیکھا, ڈسکشنز کی اس کے ساتھ, میں نے میرے بڑے بھائی کی مہربانی ہے سار جمال خان کی, انہوں نے کہا ہی از ناٹ دا رائٹ گائے, تو میرا ہم خیال نے ہے پھر ہاتھ باندھ کے نکل آئے کیونکہ فاروق خان میرا خیال ہے فطری طور پہ شاید ان کو جانتے بھی تھے, ایچسونین تھے کچھ, اب تو خیر بہت سینئر تھے, فاروق خان بہت سینئر تھے, لیکن ہی نیو دا ٹائپ, یو نو. تو اور خیر اینی وے, آپ نے جب فاروق خان کے ساتھ مل کے, آپ اوبویسلی نوجوان تھے اور ہم لوگ سب اس وقت ان کے سرکل کا حصہ تھے, تو 1997-98 میں ملت پارٹی بنائی فاروق خان نے, اور سادن پنجاب کے کئی لوگ بھی ساتھ شامل ہوئے, اور اس کے اندر ایک پرومس بھی تھی اور پارٹی کا منشور بھی ٹھیک تھا وغیرہ. لیکن پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب کا, جو جنرل مشرف نے کو کیا اور 2002 میں جب الیکشن ہوا تو آپ لوگ پھر جیتے, وہاں سے آپ کی فیملی جیتی اور تم خود نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے اور پروونشل کے دونوں کے بنے. لیکن اس کے بعد تم نے جب ملت پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ کیو میں قائد اعظم میں ضم کر دیا, وائس پریزیڈنٹ آف دا کیو لیگ آپ بن گئے, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا چودھری صاحبان کے ساتھ, شجاعت اور پرویز کے ساتھ؟ وہ کوئی ریل پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا, وہ بس ضم ہو گئی ملت پارٹی. ہمارے اپنے ملت پارٹی کے جو پارلیمنٹری ریپرزینٹیوز تھے اس میں سے اکثریت کی یہ رائے تھی کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن اس دور میں, مشرف دور میں, آپ منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشنز تھے, اور آپ ہی کے دور میں پی ٹی سی ایل پرائیویٹائز ہوا, اور وہ ایک بہت کامیاب نجکاری ہے پاکستان کی تاریخ میں, دی اونلی سکسیسفل پرائیویٹائزیشن اپارٹ فرام ایم سی بی وغیرہ جو پہلے میاں صاحب کے پہلے ادوار میں ہوئی. لیکن وہ اتصالات کو آپ نے پی ٹی سی ایل کو بیچا, اور کیا اس میں ابھی تک تو اویس ابھی تک تو کوئی ایسی ٹھوس قسم کی کرپشن کی ایلیگیشن سرفیس نہیں کی, تو بتاؤ پھر اگر وہ ہو سکتا تھا تو باقی کاموں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں؟ نہیں ہو سکتا ہے جی. میرے خیال میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز آج آپ کی جو پار کی کمپنیز ہیں وہ 1-2 سال کی مار ہے جی پرائیویٹائزیشن کی انشاءاللہ. کہ آج سے 2-3 دن پہلے پی ٹی سی ایل نے ایک نارویجین بہت کنزرویٹو اور سیریس قسم کے انویسٹر کا آپریشن پاکستان میں خریدا ہے. جی میں نے یہ پڑھا ہے. پرائیویٹائز نہیں ہوئی, اسٹیل مل بند ہے. اگر ہم پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز نہ کرتے تو وہ آج سفید ہاتھی بن کے آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی کھا رہی ہوتی. آج اس کمپنی کی یہ حیثیت ہے جس کے بارے میں 74% شیئرز حکومت پاکستان کے ہیں, ابھی بھی ہیں بالکل. صرف 26% شاید اتصالات کے, باقی شاید کوئی پرائیویٹ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہیں, لیکن اکثریت حکومت پاکستان کے. وہ کمپنی باہر کی کمپنیز کو خرید رہی ہے. لیکن جگنو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں صرف ہم نے پی ٹی سی ایل کو نہیں پرائیویٹائز کیا, ایک اسٹرانگ کمپنی کو پرائیویٹائز کرنے کا مطلب ہے کنزیومرز کو رگڑا نکالنا. تو ہم نے اس کے مقابلے میں کمپٹیشن کریٹ کیا, اس سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا, اس کے ایسے قوانین. پاکستان کے اندر اگر کوئی اکنامک ریفارم کا سکسیس ماڈل ہے تو وہ آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی آتھرڈ پالیسیز ہیں جو 2002 سے لے کے 2007 تک امپلیمنٹ کی گئیں, جو آج تک جن کی فاؤنڈیشنز اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ سیکٹر اب وہ جی میچورٹی کے بعد اس کے اندر ایک وہ آ رہی ہے, وہ پلیز اکٹھے ہو رہے ہیں, کنسولیڈیشن آ رہی ہے, لیکن سکسیس کے ریٹ کے اندر کمی نہیں آ رہی.